حضرات آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرما لیں۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْبِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔
عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا معاذ اللہ۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی، جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا، وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے، اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے، باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا، وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیر میں بچہ جکڑ دیا جاتا، عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا، یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی، انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی، ایک معبود کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا، تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ، تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و سعادت ہوتی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد۔ میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا، آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے، مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہم نے تشریف لائے ہیں، اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں حضور محمد رسول
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے۔ میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا۔ سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے پگیا پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کے مست بیریا، چدر مانور لٹاویا، چدر مانور لٹاویا۔ بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کی شاہراہ پر۔ سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے۔ تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا، اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں، میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا، میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں، کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا، اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے، اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی عطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، میرے سرکار تشریف لائے ہیں، نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں، ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں۔ سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ اب سارے سردار آگے بڑھ گئے، آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے، تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی، آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
ہوا نہیں، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا، کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے، عظیم ہستی والا ہے۔ سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا، حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں۔ عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں، اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تمہیں مبارک ہو۔ اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ ہر طرف تعریف ہو رہی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا۔ پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا، اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا، محمد پیدا
پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھیں. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر, آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے, بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی. اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا, میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی, قبیلے سات کی آبادی, جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے, قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے, انعام و اکرام ملیں گے, اجرت حاصل ہوگی. انہیں 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں, پانی پر گزارا کر رہی ہوں, میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں, مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی, وہ آگے نکل جاتی ہیں, حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے. راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں, مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں, پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں, پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا حلیمہ سنا, وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے, وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے, اس میں ایک مکان ہے, وہاں پر چلی چلو. اے حلیمہ وہاں ایک ایسا بچہ ہے, وہ بچہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا, مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں, وہ یتیموں کے غمخوار ہیں, وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے. اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی
कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की गरीब औरत हूं, मुफलिस कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा, बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती है, ए हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए ए हलीमा, इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा, ए बहन, अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है। मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली हैं, मैं चाहती हूं कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया, बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? आकाए करीम के जिस्म अतार पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतार से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे। जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना था, पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है, मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है, मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं, बशीर नजीर है, मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई। मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए बयान पतली गूले कुद्स की पतियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया अपनी गोद में उठा लेती हैं और उठाने के बाद चूम रही हैं, पेशानी अक़दस को चूम रही हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन, वाकई आज तक मेरी निगाह क्या तमाम औरतें बयान दे रही हैं कि इतना हसीन व जमील बच्चा मक्का में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बैठ गई और दूध पिलाने लगी। हजरत हलीमा ने अपने दाहिनी पिस्तान को पेश किया, मेरे आका ने दूध पी लिया। हजरत हलीमा ने जब बाएं पिस्तान को पेश किया तो सरकार ने दूध पीना छोड़ दिया। फिर हजरत हलीमा ने दाहिने पिस्तान को पेश किया, मेरे आका ने पी लिया, और बाएं को पेश किया, फिर सरकार ने छोड़ दिया। अब हलीमा की समझ में बात आ गई। हलीमा उस वक्त दो बच्चों को दूध पिला रही थी, एक तो आका को पिला रही थी, दूसरे एक शहजादे को और पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों पिस्तान का दूध पी लेते तो दूसरा पीने वाला दूध महरूम रह जाता। सरकार ने यह फिक्री इंसाफ पेश किया है और हक वाले का हक अदा फरमा दिया है। मेरे आका यही से ज़हन फिक्र दे रहे हैं कि जिसको कुर्बत हो तो कुर्बत वालों को हक किस तरह से देना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का पिया, और वो भी तिब्बे नुक्ते नजर से माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है नबी कौनैन उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं, और जिस पिस्तान में दूध ज्यादा है सरकार दूसरे पीने वाले के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भाइयों के तर्क पिस्ता करें, दूध पीते तीन सोफतों पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेट है। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहब की तकरीरें, मकाम मुस्तफ़ा और तर्जुमा कुरान, जंग बद्र, बीमारियों का कुरानी इलाज, तकलीद और मजहब हनफी, नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, वजू पाकी और ज़कात के मसाइल। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की तकरीरें, वतन के गद्दार कौन, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, बातिल की पहचान। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतब रजा 26 काम बेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें। भाइयों के
دودھ پیتے تین سو فتو لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو, یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنو سنو, جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر, مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ, میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے. اے حلیمہ, جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ, جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا. ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی, یہ امام الانبیاء ہیں, مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, سارے عالم کو انہیں دکھا دو. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا. میرا بچہ میری گود میں آیا. حلیمہ, میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون, میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے, یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے. اے آمنہ, اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں, ہمیں بھی اجازت دو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں, اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے. حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں, اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی. لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. خاتون سے پوچھا لوگوں نے, عورتوں نے, اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے حلیمہ خاتون, یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے. میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے سرکار غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں. مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں, اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے. اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے. گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. رحمت للعالمین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, آگے سے ہٹ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب ہرن خشک حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے. آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے, مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو, اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے, مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ, یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں.
हैं। हलीमा ने कहा यह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन और जमील बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन और जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची है, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए। हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं ए हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है हलीमा, इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हाउस खोद दिया और उस हाउस को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हाउस से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जान मसीहा हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था और अपने आने के बाद कहती है ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा
حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا. اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے. اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے. اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے. جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آئیے تقریر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے. تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. پورے قبیلے سعد میں شہرہ ہے. آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے. کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو. چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں. اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں. سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, کوئی لرزہ نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو. اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے. مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں. دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے, مثال نہیں ہے. میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے. تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں. حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو, واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ. آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں. حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے. تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے. جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کرایا. میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول
लेकर के कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला, ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने को मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे। गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में, पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ ले गए थे, किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफ़ा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कली हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी जान, आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है, बेटा मोहम्मद सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया, इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर
کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کیا کہنا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث, اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے سرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما, عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے کام کیا گیا. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں, آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ, تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے. آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ, رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں, چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں, جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں, چرندوں پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. ارے یارو یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اب دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں, 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آج یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے, میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے. ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے, جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی, ہرن رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائے, نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجیے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھ یہ شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے. آقا نے فرمایا سن, اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے, مگر یہ میرا شکار ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں
رہے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا، ہرن آزاد ہوئی۔ ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی، بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا، اب تم چھوڑ دو۔ اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے۔ ماں نے کہا اے بچوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہرن آ رہی ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، سرکار کی نگاہ نبوت پڑی، ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو، دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے، اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے، بعد میں شکار کو لوں گا۔ سرکار کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے، میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے۔ آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے، یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا۔ ایک صحابی سنو، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو، یہ کمزور ہو گیا ہے، تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو، جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا۔ اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو۔ جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا۔ وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے، میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں، سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیو تم اپنے بچوں کو روک دو، کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے۔ جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں، اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں، اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر، سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کی زبان سمجھ رہے ہیں، شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں، درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے رنگی داد، میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے۔ ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے، تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا۔ حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر